ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ہم جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کیا خیال ہے پھر جنت میں اگر نبی کا ساتھ مل جائے، جو پنجابی کہتے ہیں نا چوپڑیاں دے نالے دو دو، کیوں جی کی خیال جنت بھی ہو اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ہو تو کیا بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہو اسے بتانا چاہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں، ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ انی لاحب الی من نفسی، اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر پیار کرتا ہوں کسی سے تو وہ آپ کی ہستی ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اللہ کے نبی بندہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی عزت سمجھتا ہے، اور بندہ اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جان بھی دے دیتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دون اہلہ فہو شہید، جو اپنی بیوی کا دفاع کرتا ہوا مارا جائے، جو اپنی بیوی کا دفاع کرتا ہوا قتل ہو جائے فہو شہید، وہ مقتول نہیں ہے، وہ شہید ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اپنی بیوی سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، اللہ کے نبی اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ انی لأکون فی البیت، اللہ کے نبی میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد تڑپاتی ہے، فَأَذْكُرُكَ، اللہ کے نبی آپ کی یاد آتی ہے، جب یاد آتی ہے تو پھر فَمَاصْبِرْ، اللہ کے نبی میں صبر نہیں کر پاتا، پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں آپ کے پاس آتا ہوں فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، آپ کا چہرہ پر نور دیکھتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا، آپ کا دیدار کرنے کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے دیکھا، ہم نے جب پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا برق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے، اس نے یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی چھرییں ہاتھ کی انگلیوں پر نہیں ان کے کلیجوں پر جل جاتی۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی خوبصورتی ہے جس کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ احسن منک لم تر قط عینی، اے میرے پیغمبر میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، بلکہ فرمایا عین، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، دیکھتی کیسے حسان کی آنکھ۔ آگے فرماتے ہیں اجمل منک لم تلد النساء، تجھ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب لگتا کچھ یوں ہے کہ تو کہتا گیا رب بناتا گیا۔ فرمایا فانظر الیک، اللہ کے نبی گھر ہوتا ہوں آپ کی یاد تڑپاتی ہے، صبر نہیں کر پاتا، آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا چہرہ پر نور دیکھتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اگلی سوچ پھر تڑپا جاتی۔ سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ ذکرت موتی و موتا، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر جب اپنے مرنے اور آپ کے فوت ہونے کی یاد میرے دل میں آتی ہے پھر پریشان ہوتا ہے۔ کیوں جی پیارے پیغمبر فوت ہوئے نا، بعض لوگوں کا عجیب و غریب نتیجہ ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ذکرت موتی و موتا کا، اللہ کے نبی میں نے بھی مرنا ہے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے۔ عرفت انک دخلت الجنہ، مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت بھی رفعت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ بلند کر دیے جائیں گے۔
آپ تو جنت الفردوس میں ہوں گے، بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک مقام ہے جو صرف میرے لیے۔ دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ کبھی سوچا یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک مقام ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ صرف مجھے ملے۔ اور فضیلت کا پتہ ہے کیا معنی؟ سارے مخلوق پر اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو مقام محمود عطا فرما۔ اے اللہ آپ کو مقام محمود، کیا ہے یہ مقام محمود؟ جس جگہ پہ سجدہ ریز ہو کر پیارے پیغمبر اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کریں گے کہ کبھی کسی نے کی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، محبوب سر کو اٹھائیں، اشفع تشفع، سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سفارش کرنے والا سفارش کرتا ہے، قبول کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ مختار کل نہیں ہے، اگر مختار کل ہوتے تو یوں نہ کہا جاتا سل، سوال کیجئے تو عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر پھر سفارش کریں گے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو اذان کے بعد والی دعا ہے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس یہ اتنی، اس سے زائد نہیں ہے، اس سے زائد پڑھنا بدعت ہے، پیارے پیغمبر کی مخالفت ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، درود کب پڑھنا ہے؟ اذان سے پہلے یا بعد میں؟ میرے بھائیوں بعد میں پڑھنا، پہلے نہیں پڑھنا، بعد میں۔ اور پھر دعا پڑھنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، کل قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ کیا ہے؟ سفارش چاہیے نا، تو پھر اس اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، پہلے نہیں۔ اور یہ دعا بھی اتنی ہی پڑھنی ہے جتنی پیارے پیغمبر نے ہمیں سکھائی۔ تو بات تو کہیں اور طرف نکل گئی۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ جنت میں صرف ایک مقام ہے، وسیلہ، جو صرف پیارے پیغمبر کو ملے گا، جو صرف پیارے پیغمبر کو ملے گا۔ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ تو جنت الفردوس میں، بلکہ آپ کو تو وسیلہ ملنے والا ہے، رفعت مع النبیین، آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند ہو جائیں گے۔ ان دخلت الجنہ، اگر میں جنت میں داخل ہو گیا، اگر یقینی نہیں، جبکہ ہمارا اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں انشاءاللہ، تمام صحابہ مغفور ہیں، تم کہاں تک روکو گے ہمیں؟ جامعہ ابی بکر کے مدیر کو شہید کر دیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید انہوں نے تقریر کی تھی دفاع صحابہ پر، شان صحابہ پر، اس وجہ سے انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے، دوسروں کو روکنے کے لیے شہید کیا گیا۔ لیکن بھائی کہاں تک روکو گے؟ تو میں بات کر رہا ہوں کہ صحابی رسول کیا فرمانا، ان دخلت الجنہ، اللہ کے نبی اگر میں جنت میں داخل ہو گیا، خشیت اللہ اراکا، میں ڈرتا ہوں کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں کہ آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، میں جنت کے کسی کونے میں ہوں گا، آپ بہت اونچے ہوں گے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا۔ مجھے تو سکون ہی تب آتا ہے جب آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ جبریل امین آئے، جواب آیا، اور جواب ہر ایک کے لیے ہے، صرف اس ایک خاص کے لیے نہیں۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی امتی ہیں اور پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو بتایا گیا اگر
تم میں سے جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے اسے یہ کام کرنا ہوگا، کیا؟ من یطع اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا ہے۔ اطاعت و فرما برداری پھر کیسی؟ ہمارے جیسی؟ پھر جنت میں نبی کا ساتھ، یہ اتنا آسان تو نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ کیسی اطاعت و فرما برداری؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے، جبریل امین آئے، محبوب آپ نے جو جوتا پہنا ہوا نا اس کے نیچے گندگی لگی ہوئی، آپ نے اتار دی، پیچھے تمام صحابہ نے جوتوں کو اتارا۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، دیکھا تمام صحابہ نے جوتے اتارے ہوئے، پوچھا یہ کیوں اتارے ہیں؟ محبوب آپ کو دیکھا تھا آپ نے اتارے، ہم کیسے پہن سکتے تھے؟ ہم نے بھی اتار دیے۔ میرے پاس تو جبریل امین آئے تھے، مجھے بتا کے گئے تھے آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی، میں نے تو اس لیے اتارے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے اتارے، ہم نے بھی اطاعت و فرما برداری میں اتار دی۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، تابعداری کرے گا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں وہ انعام یافتہ لوگ، یہ ہیں جن پہ اللہ احسان کرتا ہے، یہ ہے جن پہ اللہ انعام کرتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ پہلی قسم جو جنت میں نبی کے پڑوسی بنیں گے، آپ کے سامنے رکھتے